حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان لوگوں پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ اپنے دین میں پختہ ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی سہل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1562۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے عالم میں دیکھا۔ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی ناگواریوں اور موت کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1564۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کے معاملے کو مؤخر فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بدلے میں روز قیامت اسے پورا بدلہ دے گا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1565۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس پر راضی ہو تو اسے رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شخص ناراضی کا اظہار کرے تو وہ اس کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1566۔